السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ قابل احترام علماء کرام، مسجد ہادہ کے ذمہ داران، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ بات سب پر آیا ہے کہ اخروی کامیابی کے لیے اسلام اور ایمان ضروری ہے۔ آخرت میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو مومن ہے، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، ایسے انسان کے لیے نقصان اور گھاٹا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے شرک کی مذمت بیان کی اور توحید کی عظمت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بارہا لوگوں کے سامنے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، جہنم کے عذابات کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جس طرح انسان کا موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ سامنے ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بتانا، یہ واضح دلیل ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جنت کا مستحق وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، معصیت سے رکتا ہے، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور جہنم کا مستحق وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتا ہے، یا اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی سزا اگر اللہ چاہے تو جہنم میں دے گا۔ محترم حضرات، جس موضوع کے تحت آج مجھے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، یہ موضوع بڑا ہی خطرناک ہے، دلوں کو دہلا دینے والا، انسان کے اندر کپ کپی طاری کرنے والا۔ اگر کسی انسان کے دل میں ذرا بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، یقیناً اس موضوع کے بعد اس کے آنسو نہیں رکیں گے۔ اگر ذرا بھی پختگی ہے ایمان میں، یقیناً انسان اس تصور سے ڈرے بغیر، رقت اپنے اندر طاری کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ موضوع ہے جہنم کی ہولناکیاں، اور یقیناً یہ موضوع میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے۔ کہنے والا بھی اس سے ڈرے بچے، اور سننے والے بھی اس سے ڈریں بچیں، ورنہ پھر کل قیامت کے دن کہنے والے سے بھی سوال ہوگا اور سننے والوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کہا، خود بچنے کی کوشش نہیں کی،
اور تم نے سنا مگر اپنے اندر احتیاط اختیار نہیں کیا۔ محترم حضرات، یقیناً جہنم کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بآسانی اسے کہہ دیتے ہیں اور بآسانی اسے سن لیتے ہیں، بلکہ اس جہنم کے تذکرے سے انبیاء رویا کرتے تھے۔ جہنم کو یاد کر کے بڑے بڑے متقین صلحاء رویا کرتے تھے۔ رب العالمین کا ڈر اور اس کے غضب کو یاد کر کے کبھی بے ہوش ہوا کرتے تھے۔ عظیم محدث، عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا، 5000 سے زائد ان کی احادیث موجود ہیں۔ ایسے عظیم صحابی جب ان کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ اے صحابی رسول، آپ اس حدیث کو بتائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحابی رسول حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے، بس اب شروع کرنا تھا، شروع کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئے، تصور سے، ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھے، بیدار ہوئے، پھر حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر اٹھے، لیکن تیسری مرتبہ بھی حدیث بیان نہیں کر سکے۔ یقیناً یہ حدیث بڑی ہی خطرناک ہے، یہ حدیث ہم علماء کے لیے ہے، یہ حدیث آپ جیسے بڑے مالداروں کے لیے ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ حدیث بڑے ہی طاقتور پہلوانوں کے لیے ہے۔ بڑی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ اس میں ایک وہ قاری ہے، وہ عالم ہے جو قرات کرتا ہے یہ سوچ کر کے لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، لوگ مجھے اچھا عالم کہیں۔ ایک وہ مالدار ہے جو سخاوت کرتا ہے، دیتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، بڑا دیالو کہیں۔ اور ایک وہ بہادر ہے جو اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے تو نکلتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس تصور سے وہ قتال کرتا ہے، میدان جنگ میں لڑتا ہے کہ لوگ اسے پہلوان کہیں، بہادر کہیں۔ تو گویا کہ ریاکار انسان سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بڑے متقی ہیں، یہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایسی عظیم سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود صحابی ڈر رہے ہیں اور حدیث بیان کرتے کرتے بے ہوش کی طالب ہو رہے ہیں۔ اللہ! اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں ایک کان سے، چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کان سے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی ہم اس معاملے میں اپنا تصور ہی نہیں کرتے کہ کیا کبھی ہم نے ڈرا جہنم کو یاد کر کے؟ کیا ہم نے کبھی جہنم کے عذابات کو یاد کر کے ڈرا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کہ ہمارے دل میں کبھی رقت طاری ہوئی؟ ارے وہ صحابی کون ہیں جنہوں نے بازار میں باہر نکل کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ؟ کیا بات تھی کہ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گئے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر ملے، کہا کہ حنظلہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ تم تو مومن ہو، یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا ابو بکر مسئلہ ایسا ہے جب ہم نبی کے پاس رہتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو جہنم کے عذابات دکھائی دیتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم معصیت سے رک جاتے ہیں، نافرمانی سے رک جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مجلس سے نکل جائیں، گھر میں رہیں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہیں، پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے، یہ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ابو بکر نے بھی کہا کہ ہاں بات بالکل صحیح ہے، میرا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کے درمیان رہتا ہوں تو سارے تصورات رہتے ہیں، جب گھر جاتا ہوں تو تصور ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، یہ ماجرا رکھا تو کہا کہ یہی تو رب العالمین نے انسان کے اندر کیفیت رکھا ہے۔ اگر تم میری مجلس میں رہنے کے وقت میں جس حالت میں رہتے ہو، اگر وہی حالت تمہاری پوری زندگی
زندگی میں رہے فرشتے تم سے ملاقات کریں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ صحابہ جو دین میں اتنے مضبوط ہونے کے باوجود جہنم کے ذکر سے یہ تصور نہ لیتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ محترم حضرات، یقیناً ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال کیسے معلوم ہے آپ کو؟ اگر کبھی ایک امام صاحب جنت کا بیان کرے تو لوگ کہیں گے یہ تو پرانا بیان ہے، جہنم کا بیان کرے تو بعض لوگ کہیں گے یہ تو پرانے بیانات، مولوی صاحب کو بدل دو، ان کی گاڑی ختم ہو گئی۔ ایسا ہمارا حال ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں دین میں لانا، نقطوں کی شکل میں پیش کرنا۔ بھلے بتلاؤ کہ آخر وہ کیسے لائیں گے؟ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے جنت کے ذکر میں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے جہنم کے ذکر میں، اور اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی انسان کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ اس کے سامنے ترغیبی طور پر جنت کے ذکر میں جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے اسے ابھارا جائے کہ اے انسان تو عبادت کر، توبہ کر، رب العالمین سے استغفار کر، معافی مانگ کہ تیری زندگی ایسی ہو گئی ہے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات میں آنکھ لگنے تک گناہ ہی گناہ، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ اور پیر سے۔ اللہ رحم فرمائے، آگے بڑھ کر کہوں تو شرمگاہ سے بھی بہت سارے گناہ آج لوگ کرنے والے ہیں، آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ لگنے تک یہ ہمارا ماجرا۔ بھلا بتلاؤ ہمیں کس قدر جنت کے بارے میں سننا ہے اور کس قدر ہمیں جہنم کے بارے میں سننا ہے۔ یقیناً یہ موضوع بڑا ہی خطرناک موضوع ہے، نصیحت آموز موضوع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ رب العالمین نے جگہ بجگہ قرآن مجید کے اندر جہنم سے ڈرنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ دیکھیے رب العالمین تعلیم دے رہا ہے تم بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہرگز کوئی تصور نہ کریں چلو اگر ہم جائیں گے بھی تو عذابات چک کر باہر نکل جائیں گے، ہرگز یہ تصور نہ کریں، یہ کافرانہ تصور ہے، یہ ابو جہل کا تصور ہے، یہ ابو لہب کا تصور ہے جو نبی کا انکار کرتے ہوئے کبھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اگر ہم جائیں گے بھی تو نکل جائیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کا تصور ہے اگر ہم جائیں گے تو چند دن رہ کر آ جائیں گے، اس کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد انسان موت کو یاد کرے گا، موت نہیں آئے گی۔ انسان وہاں جانے کے بعد چیخ چیخ کر پکار کر کہے گا کہ اے اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ کسی کی پکار نہیں سنی جائے گی اور کسی کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ہرگز تصور نہ کریں کہ ہم جائیں گے بھی تو چند دن رہیں گے، ایک دن جب 50,000 سال کے برابر ہوگا تو وہ عذاب کس قدر خطرناک ہوگا۔ اگر یہ معاملہ کوئی ہلکا معاملہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور آگے جہنم کی تعریف میں رب العالمین نے کہا وقودها الناس والحجارہ۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اس جہنم کو سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو زیادہ کیا جائے گا۔ کس سے؟ انسانوں سے، پتھروں سے، انسان اور پتھروں سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور یہ بھی سن لو دنیا میں ہو سکتا ہے پولیس اگر پکڑ لے تو روپے دے کر وہاں سے نکل جائے، یا کسی کا سورس لگا کر وہاں سے انسان نکل لے، جیل میں جانے سے بچ جائے، عذاب ملنے سے بچ جائے۔ لیکن جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جہنم کے جو فرشتے، نگران فرشتے ہیں، بڑے ہی سخت ہیں، ذرا بھی ان میں رحم نہیں آئے گا۔ لوگ کتنا بھی چیخیں، پکاریں، واولا مچائیں، گڑ گڑالیں، رولیں، دھولیں، کچھ بھی ان پر اثر نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔
بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ کسی پر رحم نہیں کریں گے، اور ان کا معاملہ کیسا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا اس میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے کہا کہ فلاں کو پتھر مارنے کا عذاب دیا جائے، برابر وہ کریں گے، ذری بھی نرمی نہیں برتیں گے۔ اگر اللہ نے کہا فلاں کو ہتھوڑے سے مار کر سزا دی جائے، ذری بھی نرمی نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے کہا کہ فلاں کو آگ کے گڑھے میں ڈالا جائے، فرشتے اس معاملے میں کسی پر رحم نہیں کریں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ انہیں کہتا ہے وہی چیز وہ کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان اپنی تکلیف کو بچنے کے لیے روپیہ پیسہ جائیداد ساری چیزیں خرچ کر کے بچنے کی کوشش کر لیتا، لیکن کل قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مالدار کا مال کام آئے گا، نہ زمیندار کی جائیدادیں کام آئیں گی، نہ عہدے دار کا عہدہ وہاں پر کام آئے گا، اور نہ اس انسان کے افراد کام آئیں گے جو اس کے پیچھے سامنے آزو بازو چلتے رہتے ہیں، باڈی گارڈ بن کر چلتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ رب العالمین نے بتا دیا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ مجرم گنہگار وہاں تمنا کرے گا کہ اے اللہ تو مجھے بچا دے، تو مجھے بچا دے، اگر میرے بچانے میں کسی چیز کو پیش کرنا ہو، میرے بدلے میں کسی اور کو پیش کرنا ہو تو میری بیوی کو ہلاک کر دے، میرے بچوں کو ہلاک کر دے، میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ اتنا کافی نہ ہو میرے خاندان قبیلے کو ہلاک کر دے، اتنا بھی کافی نہ ہو دنیا کی ساری انسانیت جہنم میں بھیج، مجھے ایک کو بچا دے۔ جب انسان جہنم کو دیکھے گا، اس کی گرمی محسوس کرے گا، جہنمیوں کے آوازوں کو سنے گا، اس کے تکلیفوں کو دیکھے گا، وہاں تمنا کرے گا کیسے میں بچوں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خود کو دین سے دور کر دیتے ہیں، مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، زکوٰۃ صدقہ خیرات سے دور، مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے بچوں کا مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اپنے عاقبت برباد کر لیتے ہیں، اور بچے ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جہنم سے بچنے کا معاملہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ بچے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ بچے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو برابر بچائے۔ بچوں کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم دینا، بتانا۔ دین یہ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ نیکی کرنے سے جنت ملے گی، گناہ کرنے سے جہنم ملے گی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، رہنمائی کریں، بتائیں، ورنہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، انہیں نہیں معلوم کہ مسجد کا راستہ کہاں ہے، انہیں نہیں معلوم کہ دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھنی ہے، اور بھلا بتلاؤ وہ مرے ہوئے انتقال شدہ ماں باپ کے حق میں استغفار کی دعا کیا کریں گے؟ جہنم سے بچنے کی دعا کیا کریں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بڑی خطرناک آیت، یاد رکھیے زندگی بھر اس آیت کو، یاد رکھیے، بچوں کو سکھائیے اس آیت، اس کا ترجمہ وغیرہ۔ عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد حضرات تو کچھ نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ دین کے کاموں کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے خواتین کا حال تو اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، الا ماشاء اللہ، اگر ہم پرسنٹیج کے اعتبار کریں تو 80% گھروں کی ایسی عورتیں ملیں گی جو نمازوں میں کوتاہ ہیں، قرآن کی تلاوت میں کوتاہ ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتی، عبادت میں بالکل پیچھے ہو گئی۔ اور آج موبائل کا یہ زمانہ، اس زمانے کو انسان کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیا، اور گھر کی عورتیں بھی جب موبائل کے استعمال میں لگ جاتی ہیں دیکھنے میں، یقیناً اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ آیت کریمہ بڑی ہی عظیم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کے ساتھ، یہ آیت یاد رکھیے، اس آیت کے ساتھ اللہ کے رسول کی چھوٹی سی حدیث بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، چھوٹی سی حدیث ہے۔
یقیناً یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ چاہیے کہ میں بھی اپنے گریبان میں باندھ کر رکھوں اسے، اپنے ذہن میں گانٹھ ڈال کر بٹھاؤں اسے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، کیا ہے حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها۔ دو طرح کے انسان کبھی آرام کی نیند سو نہیں سکتے، دو طرح کے انسانوں کو کبھی آرام کی نیند آ نہیں سکتی۔ کیا ہے وہ؟ کہا ما رأیت مثل النار، میں نے آگ جیسی، جہنم جیسی کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا کبھی سوتا ہو، جہنم سے بچنے والا کبھی سوتا ہو، میں نہیں دیکھا۔ اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اسے حاصل کرنے والا، جنت کے طلب میں رہنے والا کبھی سوتا ہو۔ کبھی نہیں سوئیں گے۔ جہنم سے بھاگنے والا بھی نہیں سوتا، جنت حاصل کرنے والا بھی نہیں سوتا۔ بس ایک موازنہ، ایک محاسبہ اگر ہم ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں، ہمارا شمار کن میں ہے؟ کیا جہنم سے بھاگنے والوں میں ہے یا جنت حاصل کرنے والوں میں؟ اگر انسان اپنا جائزہ لے گا تو اسے یقیناً کوتاہی دکھائی دے گی۔ نہ ہمیں جہنم کا ڈر ہے، نہ ہی ہمیں جنت کی حرص ہے، نہ ہمیں جہنم سے بچنے کی فکر ہے، اور نہ ہی ہمیں جنت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں سوائے غفلت کے، سوائے غفلت کے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ محترم حضرات، ایک حدیث جنت کے حصول میں صحابہ کے واقعات میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی ایک باپ ایک بیٹا دونوں گھر میں آئے، محاسبہ کرنے لگے کہ ہم دو ہیں گھر میں اور بقیہ عورتیں ہیں، ماں ہے اور بیٹیاں ہیں۔ اب محاسبہ یہ کرنے لگے کہ اب جنگ کا اعلان ہوا ہے، کون جنگ میں جائے گا، کون جنگ میں جائے گا؟ اعلان آپس میں محاسبہ کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے مجھے موقع دے، میں جنگ میں جاؤں گا، اس لیے کہ میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تیری عمر باقی ہے، اس طرح کے مواقع اور تیرے سامنے آئیں گے، تو مجھے موقع دے۔ بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان یہ جنت حاصل کرنے کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں، اور ایسے وقت میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں گا، آپ رہیے، آپ گھر میں رہیے، میں جاؤں گا۔ تو پھر آپس میں بات طے پائی کہ دونوں کا نام قرعے میں ڈال کر چٹھی نکالی جائے، جس کا نام نکلے گا وہ جنگ میں جائے گا۔ جب قرعہ نکالا گیا، اتفاق سے بیٹے کا نام نکلا، تو پھر باپ نے درخواست کی کہ اے بیٹے مجھے موقع دے، میں جاؤں گا، اس لیے کہ میری عمر ختم ہو رہی ہے، تجھے اور موقع مل سکتا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ جنت کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں، جنت کی بات ہے، میں یہاں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ جاؤ تمہاری عمر ہو گئی، تم پہلے چلے جاؤ، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے صحابہ میں جنت حاصل کرنے کی فکر کتنی زیادہ تھی، اور اسی قدر صحابہ میں جہنم سے بچنے کی طرف بھی اسی قدر زیادہ تھی، اتنی زیادہ اگر ذرے بھی غلطی ہو جاتی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، نادم ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے اے اللہ کے نبی ہمیں پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں پاک کر دیجئے۔ چھوٹی بڑی غلطی ہوتی فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے۔ صحابی ایک طبیب تھے، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ چھوٹی سی غلطی تھی، نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد پھر یہی سوال رکھا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں پڑھ لی ہے۔ تو کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، چلو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور اس کے علاوہ وہ صحابہ جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا، زنا کا ارتکاب کیا، زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور درخواست کرتے اے اللہ کے نبی ہمیں پاک کر دیجئے۔ کتنے ایسے صحابہ کے واقعات اس میں موجود ہیں کہ ماعز اسلمی، امرأہ غامدیہ، امرأہ جہمیہ اور بہت سارے ایسے صحابہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً آپ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی پاک کیجئے۔ آپ کہتے کہ جاؤ،
کیا تم پاگل ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ اس طرح کی بات کر رہے ہو کہ جاؤ. اگر حاملہ عورت آتی تھی کہتے جاؤ پہلے ولادت ہونے دو بعد میں دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے سے توبہ کر لیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, استغفار کر لیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود ولادت کا موقع ملا, ولادت ہو گئی, پھر بچے کو لے کر صحابیہ پہنچ جاتی ہیں اور صحابی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں پاک کر دیجئے, جبکہ انہیں معلوم تھا پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے محفل میں لوگوں کے درمیان انہیں آدھا گاڑ کر, زمین میں آدھا گاڑ کر پتھر مار مار کر رجم کیا جائے. انہیں معلوم ہے ایک تو یہاں جان چھوڑنی ہے, موت کا فیصلہ ہونے والا ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے درمیان ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, سب کو معلوم ہو جائے گا میں نے غلطی کی ہے. لیکن صحابہ نے اس کی پرواہ نہیں کی. کیوں پرواہ نہیں کی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ دنیا کا عذاب سب سے ہلکا اور معمولی عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں, جہنم کے عذاب کے مقابلے میں. اگر میں یہاں پاک نہیں ہوا تو پھر کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے مجھے پاک کیا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچو کیا ہمارے پاس احساس ہے؟ اللہ رحم فرمائے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو رات کے آخری پہر اٹھ کر بھی آنسو بہاتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور یہ بہت ہی چند انگلیوں میں گن کر جن کے نام ہم ذکر کر سکتے ہیں, ورنہ اکثریت بڑی ہی غفلت کی زندگی گزار رہی, بڑی غفلت کی زندگی گزار رہی. ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات, جب جہنم کی بات آتی ہے تو بس میں اختصار سے ایک لائن کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ عذابات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم کس قدر خطرناک جگہ کا نام ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان منہم من تأخذہ النار الى کعبیہ ومنہم من تأخذہ الى حجزتہ ومنہم من تأخذہ الى عنقہ, کہ جہنم کے آگ میں جو لوگ ہوں گے ان کے عذابات مختلف ہوں گے, کہ کسی کو جہنم کی آگ اس کے گھٹنے تک جلائے گی, کسی کو جہنم کی آگ اس کے کمر تک جلائے گی, اور کسی کو جہنم کی آگ اس کے گردن تک جلائے گی. اتنا وہ آگ میں ڈوب جائے گا. اور جب آدھا جلتے جائیں گے تو انسان سمجھے گا کہ ہاتھ جل گیا ہے, ختم ہو گیا, اور پورا جسم جل جائے گا تو سمجھے گا کہ ختم ہو گیا, چلو ایک وقت کی تکلیف تھی ختم ہو گئی. لیکن رب العالمین نے بتایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک طرف سے ہاتھ جلے گا, دوسرا ہاتھ جلنے تک وہ ہاتھ درست ہو جائے گا. تو اسی طرح آگا جلتے جائیں گے, درست ہوتے جائیں گے, جلتے جائیں گے, درست ہوتے جائیں گے. انسان سمجھے گا کہ جل گیا تو ختم, یہیں پر معاملہ ختم ہو جائے گا, صفایا ہو جائے گا. ہرگز نہیں. رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. جب ایک چمڑی جل جائے گی, ایک حصہ جل جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسری چمڑی چڑھائے گا, دوسری چمڑی رب العالمین اسے دے گا. تو اسی طرح اس کا عذاب چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. انسان موت کو یاد کرے گا مگر اسے وہاں موت نصیب نہیں ہوگی. اور جہنم کی آگ میں ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگ کا معاملہ تو چھوڑیے, ورنہ اس کی بھاپ خود اتنی خطرناک ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا. اگر دنیا میں کسی کو بخار آ جائے, 100 سے زیادہ اس کا ٹمپریچر ہو, ڈاکٹر خود ڈرا دیتے ہیں کہ بہت جلد علاج کر لو, بخار سر کو چڑھ جائے گی اور انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان کو بخار آتا ہے حقیقت میں جہنم کی ایک بھاپ ہے, جہنم کی ایک بھاپ ہے جو یہاں انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس بخار کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کو کیسے برداشت کرو گے, اس کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. اور گرمی کا جو موسم آتا ہے اس موسم کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جہنم جب اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے, جب باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے
تو گرمی کا موسم آتا ہے. صرف سانس کا معاملہ ایسا کہ دنیا میں انسان اے سی کا انتظام کر لیتا ہے. اگر اے سی میسر نہ ہو, رب العالمین نے مال دیا ہے, تو اوٹی یا کسی اور ٹھنڈی جگہ پر انسان چلے جاتا ہے گرمی کا موسم صرف کرنے کے لیے. بھلا بتلاؤ جہنم میں جانے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے اور کہاں جاؤ گے؟ اور اگر ٹھنڈی جگہ پر جانا بھی ہو تو جہنم میں ایک عذاب, ٹھنڈی کا عذاب بھی ہے, اتنی سخت ٹھنڈی کہ وہ ٹھنڈی بھی انسان کو جلا دے گی. ٹھنڈی سے بھی رب العالمین انسان کو جلائے گا. یہاں انسان انتظام کر سکتا ہے, لیکن آخرت میں انتظام کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا. حدیث میں آپ نے فرمایا اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف. کہ جہنم کی آگ نے خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, کہا کہ اے اللہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے, زیادہ گرم حصہ کم گرم حصے کو اپنے اندر لے رہا ہے. جہنم خود شکایت کرے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم کو اجازت دے گا دو سانس لینے کی, ایک سردی کے موسم میں, گرمی کے موسم میں. سردی کے موسم میں اندر کی طرف سانس لیتی ہے, گرمی کے موسم میں باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے. ہم اس کی بھاپ کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے آگ کو کیا برداشت کریں گے. جہنم اس قدر خطرناک جگہ کا نام ہے. بس اس کی ایک چھوٹی مثال آپ نے دی حدیث میں, تاکہ انسان اسے یاد رکھے تو کم سے کم اس کی ہولناکی اس کے سامنے آ جائے. آپ نے فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغه. کل قیامت کے دن جہنمیوں کو سب سے جو ہلکا عذاب دیا جائے گا اس میں ابو طالب بھی ہیں. ابو طالب کو ہلکا عذاب دیا جائے گا. عذاب کیا ہے کہ ابو طالب آگ کے جوتے پہنیں گے, اور صرف آگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے اس کی گرمی سے دماغ پکنے لگے گا, ہلکا عذاب. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ. کہ پاؤں کے نچلے حصے میں جو گڑا ہوتا ہے, پاؤں کے نچلے حصے میں جو گڑا ہوتا ہے, کہا دونوں پیروں کے نیچے بس انگار کے ڈھلے, انگار کے ڈھیپے رکھے جائیں گے, بس اس کی وجہ سے دماغ پکنے لگے گا. یہ آگ کس قدر خطرناک. صرف انسان اس کے ڈھیپے کو برداشت نہیں کر سکتا, ڈلے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ پکنے لگے گا. اگر پورا جسم میں آگ ہی آگ لگ جائے. اور احادیث کے اندر, قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا اور رہنے کے لیے جو چھت اسے دیا جائے گا, ساری چیزیں عذاب کی شکل میں ہوں گی. آگ کا عذاب ہو, آگ کی چھت ہوگی, بستر آگ کا دیا جائے گا, کانٹے دار کھانا دیا جائے گا, پیپ خون گندگی, انسانوں کی گندگی ان گنہگاروں کو وہاں دی جائے گی. انسان پینا چاہے گا پی نہیں سکتا, اور پھر چھوڑ بھی نہیں سکتا, اتنی پیاس لگے گی مجبوراً خون پیے گا, پیپ پیے گا, گندگی پیے گا, اور کھولتا ہوا پانی انسان کو دیا جائے گا. بار بار مطالبے کے بعد ایسا گرم پانی کہ بس اپنے سامنے لاتے ہی پوری چہرے کی چمڑی پگھل جائے گی. اللہ اکبر, کیا حال ہوگا, کیسا منظر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے, معصیت کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, ضروری ہے کہ جو صبح و شام کی دعائیں بتائی گئی ہیں اس میں جہنم سے بچنے کی بھی ایک دعا ہے. پابندی کریں ہم. اور حدیث میں آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اس انسان کے حق میں جو صبح و شام کی دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگتا رہتا ہے. جہنم خود سفارش کرے گی کہ اے اللہ تو اسے میرے اندر مت بھیج, اس لیے کہ یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا رہتا تھا, تجھ سے دعا کرتا تھا. جہنم بڑی ہی خطرناک جگہ کا نام ہے. بس ایک حدیث میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم حضرات, انسان معصیت کا جو ارتکاب کرتا ہے کبھی تکبر کی وجہ سے کرتا ہے,
ڈر ختم ہو جاتا ہے، انانیت، کبھی مال کا نشہ رہتا ہے تو کبھی خاندان قبیلے کا نشہ رہتا ہے، اور عورتوں میں لڑکیوں میں حسن و جمال کا نشہ رہتا ہے، یا چالاکی اور زیادہ تعلیم کا نشہ رہتا ہے۔ اس سے انسان کبھی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ تکبر انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ متکبر کی جو سزا جہنم میں بتائی گئی ہے بڑی ہی خطرناک سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامۃ امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان۔ آپ نے فرمایا متکبر کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا معلوم ہے؟ متکبر، اس کی شکل و صورت انسان کی ہوگی، چہرہ ہوگا، ہاتھ پیر ہوں گے، ساری چیزیں رہیں گی، لیکن اس کا قد کتنا ہوگا؟ اس کا قد کتنا ہوگا؟ حدیث میں آپ نے فرمایا امثال الذر، ذرے کے برابر، چونٹی کے برابر۔ انسان اٹھے گا چونٹی کے برابر رہے گا اور انسان کی شکل میں رہے گا، چونٹی کے برابر رہے گا، انسان کی شکل میں رہے گا۔ اتنی چھوٹی قد کے ساتھ انسان کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں قیامت کے دن۔ کون ہے یہ؟ متکبر، تکبر کرنے والا۔ ایسا خطرناک اس کے لیے عذاب بتایا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے اس کے لیے ذلت، رسوائی، بے عزتی، اسے دیکھ کر ہی لوگ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ متکبر تھا دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے آخرت میں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ علم ہو جائے، پہچان ہو جائے یہ دنیا کا متکبر ہے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم یہ متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔ متکبر بڑا ہی برا انسان ہے، تکبر کی وجہ سے بہت ساری معصیتیں وہ انجام دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، جائزہ لیں۔ آپ جائیں، میں بھی جاؤں، کم سے کم رات میں سونے سے پہلے اپنی عمر کو سوچیں، اپنی زندگی کو سوچیں۔ 60 سال، 70 سال، 25 سال، 30 سال میری اتنی زندگی ہو گئی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، میرے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، جائزہ لیں اور جہنم سے بچنے کی فکر کریں، اور ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کرتے رہیں، جنت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ رب العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جہنم کے قریب لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔